الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ رب العزت کی فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج پھر ایک گھنٹہ ہمیں قرآن کی سائے میں گزرنے کا موقع ملا. آپ ذرا تصور کریں کہ دنیا اس وقت مختلف مصروفیات کے اندر مصروف ہے، مختلف مشغولیات کے اندر مشغول ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ قرآن جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس رہنمائی اور روشنی کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا گیا اور اپنی طرف سے اللہ نے ایک روح کے ساتھ ان کی مدد کی، ایک روشنی ان کو عطا کی. محترم سامعین، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری کلاس کا موضوع ایک خوبصورت معاشرہ ہے. اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کا حسن کیا ہے اور اس کی تکمیل کیا ہے. اس کی ابتدا، اس کی بنیادیں ایمان سے شروع ہوتی ہیں. جزا و سزا کے تصور کے ساتھ لوگ جب زندگی گزارتے ہیں تو ان کے مطابق ان کا کردار ڈھلتا ہے، ان کے اخلاق سنورتے ہیں، معاشرے میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، خود غرضی ختم ہو جاتی ہے، حرص و طمع مٹ جاتا ہے. لوگ دنیا کی مادی
چیزوں کی دوڑ کی بجائے جنت کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے کے مواقع پر غصے کو پی جاتے ہیں، عفو و درگزر کرتے ہیں، جب گناہ ہو جائے توبہ و استغفار کرتے ہیں. اس طرح معاشرے کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا محض اس طرح کی معاشرے میں کچھ حسن پیدا کرنے کے لیے آئے، کچھ اخلاق سکھانے کے لیے آئے، پیدا شدہ بگاڑ کے اندر کچھ بناؤ کے لیے آئے، یا معاشرے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لیے آئے؟ کیا انبیاء علیہ السلام صرف اس لیے آئے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پہنچا دیں، یا لوگوں کو کچھ اچھی اچھی باتیں بتا دیں؟ جس طرح تاریخ کے اندر مصلح اور مزکی اور مربی نیک لوگ گزرے ہیں، ہر قوموں کے اندر گزرے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، حسن اخلاق سکھائے اور بگاڑ کے اندر کچھ اصلاح کر لی. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں محض اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو کچھ عبادات سکھا دیں، کچھ عقائد کی اصلاح کر دیں، اور معاشرتی زندگی میں جو ظلم و ستم برپا ہے اس میں کچھ عدل کے بیج بو دیں، کچھ حسن اخلاق کی فصل پیدا کر دیں؟ یا اس لیے آئے تھے کہ دنیا کے موجودہ بگاڑ کو 100% ختم کر دیں؟ قرآن نے اس سوال کو مبہم نہیں چھوڑا. اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر 3 مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل واضح، اور سورہ حدید کے اندر تو بالکل عریاں طور پر تمام انبیاء کے لیے واضح یہ مشن بیان کیا کہ دنیا کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ دنیا کے اندر ظلم و ستم ختم ہو، لیقوم الناس بالقسط، انصاف پر لوگ قائم ہو جائیں، ہر بندے کو اس کے جائز حقوق ملیں، اور 2 آدمیوں کے درمیان معاملہ ہو یا 2 قوموں کے درمیان ہو یا 2 عالمی طاقتوں کے درمیان ہو، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق ہو، اللہ کی بنائے اصولوں کے مطابق ہو. زندگی کا چاہے ایک چھوٹا سا دائرہ ہو یا بڑا سا دائرہ ہو، اس کے اندر اللہ رب العزت کی تعلیمات رچی بسی ہوں، لوگوں کے ذہن، ان کے سوچنے کا طریقہ، ان کے اخلاق، ان کی گفتگو، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا، ان کی تنہائی، ان کی مجلسیں، ان کے غم، ان کی خوشیاں، ان کی خاموشیاں، ان کی گفتگویں، ان کے کمانے، ان کے خرچ کرنے، ان کے آپس میں تنازعات، اور پھر بین الاقوامی دائروں کے اندر ان کی جنگیں، ان کے صلح، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ہو جائے. صبغۃ اللہ. قرآن نے بڑے خوبصورت الفاظ بیان کی، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کا رنگ، اللہ کے دین کا رنگ ہر طرف نمایاں ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے. یہاں سورہ صف کے اندر اللہ رب العزت نے جن الفاظ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا، میرا خیال نہیں ہے کہ اس کو کوئی اور معنی دے سکے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس سچے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر یہ غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار ہو. مشرک ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا کسی اور چیز کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ مشرک ہیں. لیکن ان کو اس کے ساتھ اتنی غرض نہیں ہوتی کہ قانون کیا ہے، نظام کیا ہے. وہ کسی بھی نظام کے تحت اپنے شرک کرتے ہیں، ان کی مراد پوری ہو رہی ہوتی ہے.
یہاں ان مشرکوں کا ذکر ہے جو زندگی کے نظام کے اندر اپنی چیزیں شامل رکھنا چاہتے ہیں، جن کو یہ قبول نہیں ہے کہ قیصر کے لیے کچھ بھی نہ رہے، سب اللہ کے لیے ہو جائے، بادشاہی بھی اللہ کی ہو، مسجد بھی اللہ کی ہو، بازار اور منڈی بھی اللہ کا ہو۔ مشرک چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی تقسیم ہو، یہ جو عبادت خانے یہ سارے اللہ کے لیے، لوگ یہاں آئیں، آوازاریاں کریں، رکوع سجدہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، چلے کچھ اور دائرے بھی اللہ کو دے دیں، لیکن جہاں قانون ہو، جہاں لوگوں کے فیصلے ہوں، جہاں عدالتیں ہوں، وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے۔ اور جب ان سے کہا جائے نہیں کچھ بھی نہیں، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ایسے مشرک کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے پہلے بتا دیا کہ دین حق کا تمام دینوں پر غلبہ اس طرح کے مشرک کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ محترم سامعین، آپ ذرا اگر اس بات پر غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ اصلاح کی کوئی اسکیم بھی بغیر غلبے کے پورے نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے موجودہ دور کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کے دور میں بڑی خرابیاں ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بڑے مدارس ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ کرام بن رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں علماء کرام ہر سال دینی مدرسوں سے فارغ ہو کر عملی میدانوں کے اندر جا رہے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ بہت ساری دعوتی جماعتیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی ہیں۔ بہت ساری قرآن کلاسیں ہو رہی ہیں، دورے تفسیر بھی ہو رہے ہیں، اصلاح کی بہت ساری جدوجہد محض اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے، کوئی دنیا طلبی نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا معاشرے کے اندر بگاڑ بڑھ رہا ہے یا اصلاح بڑھ رہی ہے؟ آج سے 20 سال پہلے آپ چلے جائیں اور مختلف چیزوں کو آپ ٹیسٹ کریں، لوگوں کے اخلاق، ان کے معاملات، عورتوں کے پردے، ان ساری چیزوں کو دیکھیں، معاشرے کے اندر نیکی کی قدر و قیمت، برائی کا خوف، اس کے بارے میں جھجک، ان چیزوں کے اندر برائی اوپر آئی ہے یا نیکی، تو یقیناً آپ اس بات پر پہنچیں گے کہ برائی بڑی ہے۔ ایک دور تھا کہ لوگ چھپ کر برائی کرتے تھے، اب سامنے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ واحد یہ ہے کہ طاقت جن ہاتھوں کے اندر ہے وہ اصلاح کی اسکیموں کو کامیابی کی طرف جانے نہیں دیتے۔ ایک جماعت، ایک آدمی کوشش کرتا ہے، اس پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ آپ 6 دن 1 گھنٹے کے درس قرآن میں نوجوان نسل کو بٹھائیں، جہنم کی آگ سے ان کو ڈرائے، جنت کی طلب پیدا کریں، 7ویں دن 1 گھنٹے کی کوئی فلم یا ڈرامہ ان 6 دنوں کے ساری روحانیت کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اصلاح کی اسکیم بغیر طاقت کے محض دعوت، تبلیغ، دعوت و ارشاد کے ذریعے پوری نہیں ہو سکتی۔ سارا سال آپ اگر روزانہ 1 گھنٹہ پردے کی فضیلت بیان کریں، آپ یہ نہیں توقع کر سکتے کہ ساری عورتیں پردہ کر لیں گی۔ آپ سود کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کریں، ساری احادیث بیان کریں، سودی لوگوں کے برے انجام کو آپ اسکرینوں پر لوگوں کو دکھائیں، اس سودی کا انجام دیکھو، پھر بھی بہت کم ہی لوگ سود چھوڑیں گے۔ آپ نماز کی فضیلت بیان کریں، نماز کے بارے میں، چھوڑنے کے بارے میں سخت ترین احادیث بیان کریں، لیکن بہت کم ہی لوگ نمازی بنیں گے۔ لیکن اگر دین کا غلبہ آ جائے اور حاکم وقت کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ آج کے بعد جو سودی کاروبار کرے گا اس کی یہ سزا ہے، 1 دن کے اندر پورے ملک سے سارا سود ختم ہو جائے گا۔ وہ حاکم وقت یہ اعلان کرے
کہ آج کے بعد یہ نماز کے اوقات ہیں، تمام مسجدوں کے امام ان کے پابند ہیں، اور ان اوقات کے اندر کوئی بھی عاقل بالغ بندہ باہر نظر آیا تو اس کو پکڑ کر جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا، یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اور اگر یہ اعلان کر دے کہ کسی عورت نے بھی بازار کے اندر بغیر پردے کے پکڑی گئی تو اس پر اتنا جرمانہ ہے اور اس کی اتنی سزا ہے، تو مسلمان غیر مسلم عورتیں بھی پردہ شروع کر دیں گی۔ یہ ہے وہ اصلاح کی اسکیم جس کے لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کن کرے اور سارا کام ہو جائے۔ یہ اصلاح کی اسکیمیں تو پوری کائنات میں اللہ کے کن کے ساتھ قائم ہے نا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس پوری کائنات کے اندر عدل تو قائم ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا مجال چاند اپنے راستے سے ہٹے، سورج اپنے راستے سے ہٹے، ہر ستارہ ہر سیارہ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان پر ہم نے اس کا قانون وہی کر دیا ہے۔ بس کس آسمان نے کیا کام کرنا ہے، کس ستارے نے، اللہ نے وہی کر دیا، اس کے مطابق کر رہا ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ انبیاء آئیں گے تنہا تنہا آئیں گے، اکیلے آئیں گے۔ ان ابراہیم کان امہ، اس وقت دنیا کے اندر جتنی اصلاح ہے نا ساری کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور فرمایا ابراہیم اکیلے ایک امت تھا۔ ذرا آپ تصور کریں 4,500 سال پہلے دنیا کفر ایک طرف تھی، وہ ایک امت تھی، امت کافرہ، اور دوسری طرف عراق کے شہر ار کے اندر ایک نوجوان تنہا کھڑا تھا اور والد اس کا مخالف تھا، اس کا خاندان اس کا مخالف تھا، وہ ایک امت تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا تمہارے جھوٹے خدا ہیں، یہ جھوٹے معبود ہیں، اور تم میری بات نہیں مانتے تو عملاً ایک دن میں تمہیں دکھاؤں گا یہ جھوٹے ہیں۔ اور اسے پھر دکھائے بھی، وہ ان بتوں کو توڑا۔ تنہا نبی آتا ہے، کوئی فوج فرشتوں کی فوج اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب تجھے دی جا رہی ہے، اللہ کے بندے وہی بندے جو اللہ کی سرکشیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان میں سے ہیرے تلاش کرو، ان کو دعوت دو، ان کو اپنے ساتھ میں لاؤ۔ پھر مردان کار کی خاص تعداد جب پوری ہو جائے تو اس کے بعد نظام باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ شروع میں آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ کام کرو، چھپ چھپ کر دعوت دو، لیکن جب ایک موقع آئے تو پھر سر عام دو، اور ان مردان کار کے ذریعے سے باطل کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ نسبت نہ دیکھو باطل کی تعداد کیا ہے، تمہاری کیا تعداد ہے، مالی وسائل بھی نہ دیکھو، ان کے پاس کتنی بڑی بڑی حکومتوں کی طاقتیں ہیں، تمہارے پاس کیا ہے۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اب یہ جہاد کس مرحلے میں ہے؟ آپ کے امام کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر مجتہدین بھیجیں گے، وہ قوموں کی اصلاح کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ کون سا دور ہے۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے، ہاتھوں کو روکو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اچھے اعمال کے ذریعے اپنے اندر نفس مطمئنہ بناؤ، تاکہ بڑی بڑی قربانیوں کا جب وقت آئے تو یہ نفس مطمئنہ بیٹھ نہ جائے، پھر اس کے لیے تیار ہو۔ یہ ایک تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر جب آ جائے تو پھر سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ انبیاء علیہ السلام نے یہ راستہ اختیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے اندر اس غلبہ دین کے لیے محنت کی، افراد کار تیار کیے، لیکن 10-12 سال کی محنت شاقہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ مکہ کی وادی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کا دین اس پر غالب ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے چند ہیرے تو ہمیں دے دیے، اللہ کے نیک بندے تو ہمارے پاس آ گئے، لیکن یہ اس بات کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس وادی کے اندر اتنے مردان کار نہیں تیار ہو سکے کہ اعلان کیا جا سکے کہ اب بیت اللہ کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی جو ہے عبادت نہیں ہوگی۔ آپ نے آس پاس کے علاقوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا، آنے والے قافلوں سے ملاقاتیں کی،
اور خصوصاً طائف کا سفر اگر آپ اس کو غور سے جو ہے نا پڑھیں تو طائف کے سفر میں تو آپ گئے طائف کے 3 بڑے سرداروں کے پاس اور بالکل دو ٹوک انداز میں انہیں یہ بات کی کہ مجھے ایک زمین چاہیے، ایک ایسا خطہ تاکہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دین نازل ہو، نظام زندگی نازل ہو اور عملاً اس کو جاری کر کے معاشرے سے ظلم و فساد کو ختم کر دیا جائے، انسانوں کے اندر عدل و انصاف قائم کر دیا جائے۔ لیکن طائف کی بدقسمتی وہ تیار نہ ہوا، اور یہ اعزاز مدینہ کے جو یثرب کے نام سے مشہور تھا ان کے حصے میں آیا۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کی اور آپ کو دعوت دی بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر، مینا کی ایک گھاٹی کے اندر، کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ کی جو اسکیم ہے اس کے مطابق معاشرے کو بنا ڈالیں۔ پھر آپ نے ہجرت کی، صحابہ نے بھی کی، پھر مدینہ کے اندر وہ فضا بن گئی جب آپ نے اعلان کیا، اور ایک اسلامی ریاست اگرچہ چھوٹی سی تھی لیکن وہ مکمل طور پر وجود میں آ گئی۔ اللہ کا دین عملاً مدینہ کے اس حصے کے اندر اب غالب آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر حکمت کے ساتھ دعوت اور جہاد دونوں کو ملا کر اس کام کو کیا، ساتھیوں نے ساتھ دیا، قربانیاں دی، اور 23 سالوں کے اندر جزیرت العرب کے پورے علاقے پر اللہ کا دین عملاً غالب آ گیا۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو اسکیم تھی اصلاح کی، اس کے 2 مرحلے تھے۔ ایک مرحلہ وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، اور پوری امت اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے یہ پورا کیا، اور دنیا سے جب گئے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی قرآن جو مسجد کے اندر مصلی پہ نماز میں پڑھا جاتا تھا، اسی قرآن کے مطابق بازاروں کے اندر خرید و فروخت بھی ہو رہی تھی، اسی قرآن کے مطابق عدالتوں کے اندر فیصلے بھی ہو رہے تھے، اسی قرآن کے مطابق عورتیں نقاب اوڑھ کر باہر نکلتی تھیں، اسی قرآن کے مطابق ہمسایوں کے حقوق ادا کر رہے تھے، اولاد والدین کا احترام کر رہی تھی، اور والدین اولاد کے حقوق ادا کر رہے تھے، بیوی اور خاوند ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے تھے، منڈیوں کے اندر خرید و فروخت بھی اسی قرآن کے مطابق ہوتی تھی، اور عدالتوں کے اندر سزائیں بھی اسی قرآن کے مطابق تھیں۔ ہمارے مصر کے جو اخوان کے لیڈر ہیں ان میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر فی ظلال القرآن بھی لکھی، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت اصطلاح قائم کی، کہا کہ وہ قرآنی معاشرہ تھا، وہ قرآنی معاشرہ تھا، ہمارا قرآنی معاشرہ نہیں ہے۔ ہم مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں، آپ بازاروں کے اندر چلے جائیں، حتیٰ کہ ایک ریڑھی والا آدمی، مزدور آدمی بھی اپنے اچھے فروٹ کو سامنے رکھے گا، برے کو چھپائے گا، لیکن وہاں قرآنی معاشرے میں ایسی چیز نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، آپ کی جو پوری دنیا کی اصلاح کے لیے اچھا خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے آپ کو ایک جو اسکیم دی گئی تھی، اس کا پہلا مرحلہ آپ کی 23 سالہ زندگی تھا، اور وہ مرحلہ آپ نے پورا کیا، امت سے گواہی بھی لے لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس لڑکے تھے اور ان کی بہت احترام کرتے تھے، اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ تو مجلس شورا کے جو بڑے بڑے رکن تھے اور بڑے بڑے کمانڈر تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اس نوجوان اس لڑکے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلیں کسی دن میں امتحان لے لوں گا۔ ایک دن یہ سارے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی نصرت آ جائے گی اور فتح حاصل ہو جائے گی، یعنی جزیرۃ العرب پر دین اسلام قائم عملاً ہو جائے گا، اور تو دیکھے گا لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایک دو دو نہیں، 60 لوگوں کا وفد آئے گا، اور وہ 60 لوگ نہیں ہوں گے، وہ 5 10 ہزار لوگوں کے نمائندے ہوں گے. ان 60 کے ایمان لانے کا مطلب ہوگا کہ 10,000 کی آبادی نے ایمان لے آیا. فرمایا جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے تو دیکھ لے تو پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا اور استغفار کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس صورت کی مجھے تفسیر بیان کرو. ایک نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری فتح کے دی ہے، دوسرے نے کہا کہ لوگوں کی جوک در جوک دین اسلام میں داخلے کی اللہ نے خوشخبری دی ہے. کسی نے کیا، آخر میں عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ تم اس کی تفسیر بیان کرو. فرمایا اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دی گئی ہے. بڑے حیران ہوئے سارے، کان کھڑے ہوئے کہ اس میں اس کی کون سی بات ہے. پوچھا کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے، کہ کہا کہ جب آپ کو جو اسکیم دی گئی، منصوبہ دیا گیا، جو کام دیا گیا، کہا کہ جب وہ پورا ہو جائے تو پورا ہونے کے بعد تو چھٹی ہوتی ہے نا، اس کے بعد تو رخصت ہو جاتی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی زندگی میں عملاً جزیرۃ العرب پر ایک نمونے کے طور پر دین اسلام کو عملاً جاری کر دیں، اور ہر جگہ قرآن ہی قرآن ہو، اور لوگ مکمل طور پر اللہ کے دین میں رنگ جائیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی ڈیوٹی اب ختم ہو گئی، جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد تو چھٹی ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ اب اللہ کی حمد بیان کر، تسبیح بیان کر، استغفار کر، اللہ سے بخشش مانگ. کام تو بڑا ہوا ہے، قربانی بھی بڑی تو نے دی ہے، لیکن بہرحال اس کے تقاضے تو اور زیادہ بڑے تھے. اگر کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کمزوری ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دے. محترم سامعین، یہ اسکیم پوری ہونے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کو یہ بات تاریخ کی یاد ہوگی کہ آپ بالکل زندگی بیمار تھے، آخری ایام میں تھے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جو 17 سالہ نوجوان تھے، ان کو ایک لشکر دے کر قیصر روم کے خلاف آپ نے بھیجنے کا حکم دے دیا. لیکن چونکہ آپ کی حالت بہت زیادہ سخت تھی، وہ لشکر نہ نکل سکا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ان کے خلیفہ بنتے ہوئے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے. مسلمہ کذاب کا فتنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آخری ایام میں پیدا ہو گیا. نبوت کے جھوٹے دعوے دار اٹھے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری انسان کی بھی رائے یہ بنی کہ فی الحال اسامہ کے لشکر کو تم روک دو، اور گھر کے جو فتنے اس کے خلاف ہم جدوجہد کرتے ہیں. لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایمان کا اپنا ہی ایک مقام تھا. مزاج رسول سے وہ جتنے واقف تھے یا دین سے، دوسرا تو کوئی نہیں تھا. اس نے کہا کہ عمر، جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہونے کا حکم دیا، ابو بکر کون ہے کہ اس کو روک سکے؟ پھر کہا گیا کہ کمانڈر تبدیل کر لو. اسامہ تو ایک نوجوان لڑکا ہے. کہا کہ جس کمانڈر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے، ابو بکر کون ہے اس کو تبدیل کرے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر صاحب رائے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے، غلط ہو تو میری اصلاح کرے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت بیماری کی حالت میں اس لشکر کو روانہ کرتے ہوئے گویا امت کو یہ پیغام دے دیا کہ میرے حصے کا جو کام تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے. اب جزیرۃ العرب سے باقی دنیا کے اندر اسی طرح دین حق کا غلبہ اب یہ تمہارا کام ہے. اب قیامت تک یہ ذمہ داریاں تم نبھاؤ گے. اچھا، دوسرے حصے کا جو کام تھا
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پورا نہیں ہونا تھا نا، وہ تو امت نے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے کرنا ہے. لیکن اس کی جو آخری منظر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی چیزیں عالم غیب کے پردوں سے دکھائی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا، اور حقیقت یہ اس میں بڑا ہمارے لیے ایک حوصلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے کرۂ ارض کو میرے سامنے رکھا گیا، اس کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو میں نے دیکھا، اور کہا کہ پورے کرۂ ارض پر کوئی ایک بھی خیمہ، چمڑے کا خیمہ نہیں تھا، اور نہ مٹی کا کوئی گھر تھا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ لکھا ہو. گویا یہ وہ تاریخ کا منظر تھا جو ابھی ان قریب آنے والا ہے، دنیا دیکھے گی کہ پورے پوری دنیا کے اندر، صرف جزیرۃ العرب میں نہیں، جزیرۃ العرب کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر بھی دور دراز کے گاؤں ہوں گے یا شہروں کی بلڈنگیں ہوں گی، وہاں اللہ تعالیٰ کی کبریائی غالب آ جائے گی. کوئی مسلمان ہوگا، کوئی کافر ہوگا، کسی کو زبردستی مسلمان کرنا تو مقصود نہیں ہے، وہ تو امتحان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اس دین کا غلبہ عملاً، ویسے تو حقیقت تو اب بھی قائم ہے، لیکن عملاً جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار ارادہ دیا وہاں یہ قائم ہو جائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے خوشخبری دی ہے. یہ سارا کام ہو جائے گا جب، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر بگاڑ ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، اور جن لوگوں نے اس کام کے لیے جدوجہد کی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو بڑی بڑی بادشاہیاں دے دے گا. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں بہت کچھ ہے، یہ تو ایک آزمائش کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. پھر جس نے جتنا زیادہ کام کیا ہوگا اس کو ملکن کبیرہ، قرآن کہتا ہے کہ ایک بڑی بڑی بادشاہی دی جائے گی، اور جس کو سب سے چھوٹی بادشاہی دی جائے گی اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. آخری جنتی جب جہنم سے نکلے گا، اللہ کے ہاں جب وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ جنت میں چلا جا. تو جنت کے قریب جب آئے گا تو جنتیوں کی آوازیں اور وہ اس کے کانوں میں آئیں گی، تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میرے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں. تو واپس آ جائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے. اللہ کہیں گے اے میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جائے. پھر چلا جائے گا، پھر دروازے کے پاس آ کر اسی خیال کے ساتھ پھر واپس آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے میرے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے میں زمین اور 10 زمینوں کے برابر، ایک زمین اور 10 زمینیں 11 زمینیں بن جاتی ہیں نا، تو ایک زمین اور 10 زمینوں کے برابر میں تجھے جنت دے دوں. تو روایت میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے اور میرے ساتھ گپ لگا رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا مذاق نہیں، حقیقت ہے. یہ آپ نے یہ الفاظ بیان کیا اور آپ اتنے مسکرائے کہ آپ کی یہ عام طور پر یہ کچلیوں کے دانت نظر نہیں آتے تھے، وہ بھی نظر آنے شروع ہو گئے. گویا آخری بڑی بادشاہی جنت کی وہ 11 زمینوں کے برابر ہوگی. اور کیسے ہوگی؟ جس طرح اللہ کائنات کو ارادے کے ساتھ چلاتا ہے نا، یہ بندہ مومن اس بادشاہی کے اندر ارادے کے ساتھ کام کرے گا. جب اس کا ارادہ بنے گا کہ سب سے بڑی دور کی چیز اس کے قریب آ جائے، اسی وقت اس کے قریب آ جائے گی. اس لیے اصل زندگی وہ ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. فرمایا دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے. اصل بادشاہی تو اس آخرت کی بادشاہی ہے. اب محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے. امت کے کانوں پر ایک کام ڈال دیا، اب امت نے کیسے کرنا ہے. تو سورہ صف کی اگلی آیات امت کے لیے کام کی جو اسکیم ہے وہ بیان کرتی ہے کہ تم نے اب کیسے کام کرنا ہے. لیکن انداز بڑا خوبصورت ہے.
شروع میں ایک سوال کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ یہ جو سوال ہے نا، کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں جو دردناک عذاب سے بچا دے، تو ہر دفعہ سوال کوئی پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ شوق دلانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں تشویق۔ جس طرح کوئی آدمی کسی بچے سے کہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے پارک پر لے جاؤں جہاں یہ چیزیں ہیں، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بچہ یہ کہے کہ مجھے لے جا، مقصد یہ ہوتا ہے اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ دردناک عذاب ایک الگ موضوع ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ جہنم کا عذاب کتنا دردناک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی دردناکی کا تصور ہی مدھم ہونے کی وجہ سے اس کا خوف دور ہو گیا ہے۔ دیکھیں ایک چیز کا تصور تر و تازہ ہونا تو اس سے بچتا بھی آدمی بہت زیادہ ہے۔ ایک بیماری جس کے بارے میں آدمی کو یقین ہو کہ بڑی سخت بیماری ہے تو اس سے بچتا ہے، جب یقین نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے تو نہیں آدمی بچتا۔ تو جہنم کا عذاب کیا ہے، قرآن کا آپ مطالعہ کریں، قرآن کی آیات کو بار بار پڑھیں کہ کیسے کیسے سخت عذاب اللہ رب العزت نے بیان کیے، اور صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دیکھیں کہ کس طرح خوف ان کے دلوں کے اندر جہنم کے بارے میں تھا۔ ہم اس موضوع کو چھوڑتے ہیں، دردناک عذاب ہے، اس سے بچنے کی تجارت ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اب تجارت کیا ہوتی ہے؟ تجارت میں ایک آدمی اپنا سرمایہ لگاتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے، اپنی قابلیت صرف کرتا ہے، اور سب کے نتیجے میں اس کو کچھ منافع ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں جو تجارت بیان کی تو اس میں بھی لازماً انسان میں کچھ دینا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ نے کچھ دینا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اس تجارت کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ واضح انداز میں بیان کیا کہ تجارت کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ جس طرح ایک آدمی دکان پر جاتا ہے، پیسے دیتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی سودا لے لیتا ہے، تو بندہ مومن اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے جنت دوں گا۔ یہ تجارت ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے، جنت کی بات سے پہلے بھی یہ کہا اس تجارت کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ دردناک عذاب سے بچ جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ دردناک عذاب سے ہم بچ جائیں۔ اب وہ تجارت کیا ہے؟ 3 کام ہے۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ساری جو ڈیوٹی ہے نا غلبہ اسلام کی، اس کو 3 باتوں میں بیان کر دیا۔ یہ تجارت اب سنیں جی جو ہم نے کرنی ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ 3 کام ہے۔ فرمایا تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ تجارت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان ہی سے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر اہل ایمان ہی سے کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان تو ایمان لے آئے ہیں تبھی تو وہ اہل ایمان بنے ہیں، تو انہیں کہا گیا کہ ایمان لاؤ۔ اس سوال کے اندر ایک بہت ہی گہرا جواب پوشیدہ ہے، اور کاش وقت ہو اور قرآن کے وہ حصے میں آپ کے سامنے بیان کروں جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیں کہ کیا واقعی ہم مومن ہیں بھی یا نہیں۔ دیکھیں ایمان دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ایمان ہے جس کو قانونی ایمان کہا جاتا ہے، جس کا فائدہ دنیا کے اندر ہے، اور ایک ایمان وہ جو حقیقی ایمان ہے جو آخرت کے اندر کام دے گا۔ قانونی ایمان کیا ہے؟ قانونی ایمان بہت ہی آسان ہے کہ ایک آدمی زبان سے اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت، ختم نبوت اور آخرت پر ایمان لے آئے، اس کو مان لے،
کہ میں اس کو اس طرح برحق مانتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو یہ ایمان ہے بس. چاہے وہ وقت کا عبداللہ بن ابی بھی ہو تو اہل ایمان کی صف کے اندر ہی شمار ہوگا وہ. لیکن اصل ایمان وہ ہوتا ہے جو دل سے ہو، اور دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن قرآن نے اس سوال کو مبہم نہیں چھوڑا کہ ایک آدمی پریشان ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا قانونی ایمان ہے یا حقیقی ایمان ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں نا تو دل تھوڑا سا ہمیں مطمئن کر دیتا ہے کہ 3 کاموں میں 2 کام تو الحمدللہ ہیں، ایک ہی رہتا ہے. ایمان تو اللہ کا فضل ہے، اللہ پر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. جہاد میں کچھ کمزوری ہے، چلیں اس کی اصلاح کر لیں گے، لیکن 2 حصے تو ہیں. لیکن قرآن نے حقیقی ایمان کی کچھ علامات جو بیان کی ہیں، اس پیمانے پر آپ دوسروں کی ایمانوں کو نہ جانچیں، اپنی ایمان کو دیکھیں. میں اشارات کے اندر بات کروں گا، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی کسی حکم کے مقابلے میں، چاہے ان کا اپنی خواہش آ جائے، چاہے بیوی آ جائے، اولاد آ جائے، پورا معاشرہ آ جائے، پوری دنیا آ جائے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. کوئی ناراض ہو تو 100 دفعہ ہو، ان کو تو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کی رضا کی بات طلب ہے. یہ ہے حقیقی ایمان کی نشانی. اور اس کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ سالوں کے اندر 1-2 دفعہ ناپا جاتا ہے، ہر وقت یہ نشانی ناپی جاتی ہے. صبح جب آپ اٹھتے ہیں نا، آنکھ کھلتی ہے، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہوتی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے کہ نیند کا ایک اور غوطہ ہو جانا چاہیے، اور مؤذن کہتا ہے اللہ کی طرف آ جانا چاہیے. یہ پیمانہ ہے، آپ کو ناپا جا رہا ہے کہ آپ کی محبت اپنے نفس کے ساتھ زیادہ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے. ہر قدم پر یہ محبت ناپی جا رہی ہے. ہم غافل ہوں تو اپنی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو پیمانوں کو ناپ رہے، نامہ اعمال کے اندر یہ درج ہو رہے ہیں. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اتنی سخت قسم قرآن میں بہت کم اٹھائی گئی ہے. بس نہیں، یعنی تمہارا جو خیال ہے نا مومن ہے، حقیقی مومن ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. تیرے رب کی قسم، جب تک اپنے تنازعات کے اندر، جھگڑوں کے اندر یہ تجھ سے یعنی اسلامی شریعت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ کروائے، یہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ قسم اٹھا رہا ہے، تاکیدی قسم ہے. 3 تاکیدیں ہیں اس میں کہ مومن نہیں ہو سکتے. ہاں ٹھیک ہے، دنیا کے اندر ان کی شناختی کارڈ پر مسلم لکھا ہوگا، کوئی آدمی ان کو اپنی بیٹی بھی بیاہ دے گا، میراث بھی پائیں گے یہ، لیکن قیامت کے دن اہل ایمان حقیقی مومن کی صف میں یہ نہیں ہوں گے. ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ دیں، ہم اپنے تنازعات کا فیصلہ کس طرح کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شریعت تو لوگوں کو آسانی دینے کے لیے آئی ہے نا. ہماری زمین کا جھگڑا جو کسی کے ساتھ 20 سال سے چل رہا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت اور سرمایہ اس جھگڑے کے اندر ضائع کر دیا ہے، قرآن تو 5 منٹ کے اندر اس جھگڑے کو ختم کر سکتا ہے. الحمدللہ اللہ کی شریعت تو بڑی دو ٹوک ہے. کسی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ماہر کے پاس آپ چلے جائیں اور اسے کہیں جی ہم مدعی مدعا علیہ کی بات سن لو، اللہ کی شریعت کے مطابق ہمیں بات بتا دو، بات تو ایک طرف چلی جائے گی نا. دنیا کا جھگڑا تو ختم ہو جائے گا، معاملہ آخرت کی طرف چلا جائے گا. ممکن ہے ایک باتونی ہو، فیصلہ کرنے والا اس کے حق میں فیصلہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے 2 آدمی میرے پاس مقدمہ لاتے ہیں، ممکن ہے ایک باتوں کے اندر بڑا ماہر ہو، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو جو حق اس کو ملے گا وہ اس کا حق نہیں ہوگا، جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر واپس جائے گا. معاملہ آخرت کی طرف چلا جاتا ہے. دنیا کی جھگڑے شریعت 2 ٹوک ختم کرتی ہے، لیکن ہم اس بات پر بہت کم ہی راضی ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر
युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। फरमाया तू ऐसे लोगों को नहीं पाएगा जो एक तरफ अल्लाह और आखिरत पर ईमान का दावा करते हो और दूसरी तरफ उन लोगों के साथ इनकी मोहब्बत हो जो अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान हो। अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानों के साथ इनकी मोहब्बत नहीं होगी। साथ देना तो अगली बात है ना, उनके लिए पैसे खर्च करना तो दूसरी बात है, उनके लिए जलसे करवाना ये तो अगले मरहले हैं। यहाँ तो कुरान दिल की मोहब्बत की बात करता है। और अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफिन से मुराद वो नहीं होते जो अल्लाह और उसके रसूल को गालियाँ देते हैं, वो भी हैं। अल्लाह ताला के दीन का, अल्लाह की शरीयत का, इस्लाम की तहजीब का, कुरान इसकी मुखालिफत में जो आदमी काम करे अल्लाह और उसके रसूल का वो दुश्मन है। चाहे हर साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लाखों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन है नबी का दुश्मन, है अल्लाह का दुश्मन। अल्लाह को और उसके नबी को कोई ज़ात के साथ तो लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं है ना। असल चीज़ तो मिशन है, मकसद है। अल्लाह ताला के दीन को नुकसान देने वाले आदमियों के बारे में अगर दिल की मोहब्बत भी होगी तो फरमाया ये फिर मोमिन नहीं हो सकती। दो बातों में से एक बात होगी, या तो ईमान होगा और या अल्लाह और उसके रसूल के मुखालफत करने वाले लोगों के साथ मोहब्बत नहीं होगी। दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। फिर फरमाया कि ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने वाले लोग अगर जिनके अपने आबाओ व अजदाद हों, इनका अपना बाप हो, इनके अपने भाई हों, इनके अपने बेटे हों। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ईमान ले आए, अबू बकर रजी अल्लाह ताला से एक दफ़ा कहा कि बदर या औखत की बात की कि आप मेरी तलवार की बिल्कुल जद में आ चुके थे, लेकिन मैंने तलवार रोक दी इसलिए कि आप मेरे बाप थे, वालिद थे। तो बेसाख्ता मुंह से निकला कि अब्दुर्रहमान वल्लाह अगर उस दिन तू मेरी तलवार की जद में आता तो कभी भी न बच सकता, क्योंकि उस वक्त अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन था। बिल्कुल दो टोक मोहब्बतें हैं और नफरतें हैं। हम जरा अपने जायज़े लें ना जी, मुख्तलिफ मौक़े आते हैं और हम कहते हैं कि ख़ानदान का मामला है, बरादरी का मामला है, औलाद नहीं मान रही, बीवी नाराज़ हो रही है। हकीकी मोमिन वो है जो किसी की परवाह न करे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो असल ईमान है उसकी इलामत क्या है, वो इलामत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान कर दी। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन्नास अजमईन, कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझे अपने वालिद, अपनी औलाद और तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब न रखे। ये मोहब्बत जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा होगी, और इसका इजहार किस वक्त होगा? इजहार अमल की दुनिया में होता है। मोहब्बत तो महज एक जज्बा है ना, वो कैसे पता हो दिल में किसकी ज़्यादा है? आपके दो बेटे हैं, दोनों के साथ आपको मोहब्बत है, आपने मोटरसाइकिल निकाला, दोनों आपके साथ लिपट गए कि हमें भी साथ ले जाओ, ले जाना एक ही को मुमकिन है। अब अमली ज़िंदगी, अमली काम बताएगा कि किस बेटे के साथ ज़्यादा मोहब्बत है ना। अमल की दुनिया में पता चलता है, महज दावों के ज़रिए से तो नहीं पता चलता कि कौन सी मोहब्बत कितनी है। अमल की दुनिया के अंदर एक आदमी की अमल की ज़िंदगी को जांचा जाएगा। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़्यादा है तो गोया रसूल के साथ मोहब्बत ज़्यादा है। कम है तो ज़ुबानी इश्क के दावे जितने भी हों, हकीकत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसकी मोहब्बत कम है, और कम है तो ये हकीकी ईमान नहीं हो सकता। हकीकी ईमान की ये कमज़ोरी है। मोहतरम सामीन, ये मुतफर्रक चंद चीज़ें मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि मैं भी और आप भी तिन्हाई के अंदर गौर से ज़रा जायज़ा लें कि हमारी अल्लाह पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हकीकी ईमान की कुरान ने जो कैफियत बयान की हैं वो क्या हैं। उनके अंदर अगर कोई कमी हो
وہ دور کرنی چاہیے. ایمان کی کمزوریاں اگر موجود ہوں تو اس کی بنیاد پر عمل کی عمارت نہیں کھڑی کی جا سکتی. اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا کام جو کرنا ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے. جان کے ساتھ جہاد اور مال کے ساتھ جہاد یہ تمام اہل ایمان کے لیے لازم قرار دیا. یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے مفلسوں اور مالداروں کی. یا ایھا الذین آمنوا میں سارے اہل ایمان ہیں. جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد ہر اس کوشش اور جدوجہد کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے کی جائے اور دین کے مخالفین کو نقصان ان کی مٹانے کے لیے کی جائے. جہاد کے اندر لازماً کشمکش کا مفہوم ہے. وہ طاقتیں جو باطل طاقتیں وہ غالب رہنا چاہتی ہیں وہ کبھی بھی دین حق کے غلبے کو پسند نہیں کریں گی. ایک آدمی اگر اس کرسی کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اگر اس کو ہٹانا چاہتا ہے تو کشمکش تو ہوگی نا. وہ چاہے گا میں بیٹھا رہوں. اسی طرح باطل جب غالب رہتا ہے تو کسی صورت میں بھی نہیں چاہتا کہ حق غالب آئے اور وہ مغلوب ہو جائے. تو اس میں تو ایک جہاد جدوجہد شروع ہو جاتی ہے. قرآن اس کو جہاد کہتا ہے. اگر اسلحے کے ساتھ ہو تو اس کو قتال کہتا ہے جو اس کی اعلیٰ ترین قسم ہے. اگر اسلحے کے ساتھ نہ ہو زبان کے ساتھ ہو تو یہ زبانی جہاد ہے. مال کے ساتھ ہو تو مالی جہاد ہے. قلم کے ساتھ ہو تو قلم کا جہاد ہے. ہاتھ پاؤں کے ساتھ ہو تو ہاتھ پاؤں بھی جہاد ہے. محترم سامعین، مال کے ساتھ جہاد کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جو ذہن بنایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مالدار لوگوں نے اس جہاد کے لیے مال پیش کیا تو وہاں کمزور لوگوں نے بھی، مالی استطاعت کم رکھنے والے لوگوں نے بھی اس جہاد کے اندر اپنا مال پیش کیا. آپ نے یہ واقعات بار بار سنے اور تذکیر کے لیے بار بار بیان کرنے چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ اعلان کیا کہ قیصر روم کے خلاف جانے. پہلے آپ خفیہ رکھتے تھے، جس طرف آپ کو جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا اس طرف نہیں جاتے تھے، دوسری طرف چلے جاتے. یہ آپ کی حکمت تھی. لیکن کہا کہ قیصر روم کے خلاف جنگ کرنی ہے اور اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، جس سے جتنا ہو سکے وہ لائے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیوں کی تھیلیاں لائے اور سینکڑوں مجاہدوں کے لیے سواریاں اور سامان جنگ لائے. اور لوگوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اشرفیوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد کوئی گناہ بھی تجھے نقصان نہیں دے گا. عبد الرحمن ابن عوف بڑی بڑی تھیلیاں لائے. پوچھا کہ عبد الرحمن کتنا لائے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے بے گنے دیا ہے، مجھے تو گنتے ہوئی شرم محسوس ہوئی، مجھے بھی پتہ نہیں کتنا. لیکن تاریخ یہ منظر بھی بیان کرتی ہے کہ ایک صحابی گئے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، رات کا وقت تھا، دن کا بھی انتظار نہیں کیا. رات ہی کو ایک یہودی کے پاس گئے، اس کے باغ کے اندر کنویں سے پانی نکال کر کھجوروں کے درختوں کو وہ پانی دیتے رہے. اور جب مزدوری میں اس نے کھجوریں دی تو چونکہ جہاد کیسے رہے سپر طاقت کے خلاف تھا اور کھجوریں مال تو کم تھا. اور قرآن سورہ توبہ یہ بھی کہتی ہے کہ منافقین کی ٹولیاں بھی بیٹھی ہوتی تھیں، الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین، جو اس طرح کا کم مال لاتے تھے تو پھر ہنسی مذاق بھی کرتے تھے کہ کیسے روم کو اس کے ساتھ شکست ہوگی. تو صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہچکچاہٹ تھی، جھجک تھی. پوٹری کھجوروں کی اس کے پاس تھی تو آپ نے دیکھ لی اور پوچھ لیا کہ کیا لائے ہو. تو اس نے جھجکتے ہوئے کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، مزدوری کی اور یہ مجھے مزدوری میں کھجوریں ملی ہیں، یہ لایا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا کہ مال کا یہ جو سارا ڈھیر مسجد نبوی کے اندر لگا ہے، اس کھجور کی اس پوٹری کو اس کے اوپر رکھ دو تاکہ اس آدمی کے اخلاص کی وجہ سے باقیوں کے انفاق کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اصل معاملہ اللہ کے ہاں کسی چیز کی مقدار کا نہیں ہوتا. انفاق کے اندر یعنی اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اس میں ایک آدمی کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی مالی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے.
ایک آدمی نے دن کے اندر 10,000 کمائے، اس نے 5,000 اللہ کے راستے میں دے دیے، اور ایک آدمی نے 500 کمائے، 500 کے 500 دے دیے، تو 500 والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دیتا ہے کہ اس نے اپنا کل مال دیا، 5,000 والے کو کم دے گا کہ اس نے اپنا آدھا مال دیا۔ مال کی نسبت کی اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال کے ساتھ اور اپنے اصلی مال کے ساتھ، یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اس کے مطابق اجر متعین ہوتا ہے، اور اخلاص کیا ہے، جتنا بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھاتا جاتا ہے۔ محترم سامعین، اصل تو امتحان ہے، ضرورتیں تو اللہ پوری کرتا ہے، اس لیے کہا کہ مال کے ساتھ بھی جہاد کرو اور جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کے اس دین کے غلبے کے لیے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس کام کے نتیجے میں 3 فوائد وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیکھا، اور ایک فائدہ ہوئے جو دنیا میں دے گا۔ لیکن اس سارے کام کے نتیجے میں اللہ کی دین کی سربلندی کے اصل نظر بندے مومن کی آخرت کے نتیجے پر ہونی چاہیے، دنیا کے نتیجے پر نہیں ہونی چاہیے۔ آخرت کے نتیجے میں 3 باتیں بیان کی۔ ایک تو دردناک عذاب سے بچائے گا، جو کوتاہیاں گناہ ہوں گے وہ معاف کر دے گا، اور خوبصورت محلات جنتوں کے اندر اللہ داخل کرے گا، اور بندے مومن کا مقصود یہی ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو فرمائی، اخرى تحبون نصر من اللہ وفتح قریب، کہ دنیا کے اندر دین حق کا غلبہ، عملاً دین کی سربلندی قائم ہو جانا، اور فرمایا جسے تم پسند کرتے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن اس کا ذکر بعد میں کیا۔ محترم سامعین، بعض اوقات اللہ کی دین کی سربلندی کا کام کرنے والے آدمی کی جو نتائج بیان کیے گئے کام کے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی وجہ سے اس کا سارا کام تباہ ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کا نتیجہ وہ پہلا مقصود بن جاتا ہے اور جنت پیچھے چلی جاتی ہے، تو 2 چیزوں میں سے لازماً ایک چیز ہو جاتی ہے، یا تو مایوسی کے قبرستان میں اس کی ساری جدوجہد دفن ہو جاتی ہے۔ 20 سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر، تو کوئی ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، مایوس ہو جاتا ہے، یا کسی شارٹ کٹ کے جو ہے نا راستے پر چل پڑتا ہے، وہ فلاں نے اتنے دنوں کے اندر کامیابی حاصل کر لی، ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، غلط راستوں پر چل کر اپنی ساری جدوجہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے مقصود تو آخرت ہی ہونی چاہیے، جنت ہی ہونی چاہیے۔ دنیا کی جو محبت ہے یہ تو ایک فطری ہے، اللہ نے بس تسلی دے دی، اس پر اکتفا ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ محترم سامعین، خوشخبری تو لازمی جو اصل مقصود ہے اس کی بھی ہونی چاہیے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فتح و کامیابی کی خوشخبری بھی ضروری ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے یہ جو بیان کیا تو اس سے یہ بھی مراد ہے، کیونکہ مایوس قومیں کبھی بھی کامیابیاں نہیں حاصل کرتی۔ امید، فتح کی امید، سخت ترین حالات کے اندر بھی امید انسان کی جدوجہد کو توانا رکھتی ہے، تر و تازہ رکھتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں، صرف 2 واقعات میں آپ کے سامنے بات رکھ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ آپ نے کن سخت ترین حالات کے اندر خوشخبریاں دی۔ آج کے دور میں اگر کوئی اسلامی تحریک کا لیڈر اگر یہ بات کہے نا کہ عنقریب انشاءاللہ پاکستان کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، تو پہلے تو اس کو کہتے ہوئے جھجک ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں، ایمان کے اندر رچے بسا ہو تو بڑے دڑالے سے کہے گا۔ اچھا، لوگ صرف دل میں نہیں رکھتے، زبان سے بھی کہتے ہیں پاکستان کے اندر اسلامی قانون ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ممکن؟ امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے، یہاں تو سارے امریکہ کے غلام ہیں، یہاں کا بجٹ وہ بناتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ مایوسیاں پھیلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ نہیں ہے۔ مکہ کے اندر جب اہل ایمان چند نفوس پر مشتمل تھے اور وہ بھی انتہائی کمزور لوگ تھے، بلال حبشی، صہیب رومی، خباب بن ارت، پسے ہوئے غلام اور لونڈیاں، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوشخبری دی کہ خباب بن ارت
اور ان کی مالکہ ام انمار نے جب بے حد ظلم کیا تو آپ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کیونکہ آپ ان کو حوصلہ دیتے تھے اللہ کی مدد آئے گی اور دین حق غالب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑی بیت اللہ کی اور کہا کہ یہ کام غلبہ دین کا کام، اعلاء کلمۃ اللہ، تم سے پہلے جن لوگوں کے سپرد کیا گیا تو ان پر سخت حالات آئے، لوہے کی کنگھیوں سے وہ ان کے جسم میں چلائی جاتی، زمین کے اندر آدھا جسم گاڑ دیا جاتا اور آدھے پر آرہ چلا کر اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا، لیکن کہا وہ پھر بھی ثابت قدم رہے اور تم ابھی سے گھبرا رہے ہو۔ پھر خوشخبری دی اللہ کا کلمہ غالب آئے گا، صنعاء سے خضر موت تک ایک مسافر تنہا سفر کرے گا اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اور یہی خوشخبری آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر دی جب مدینہ کی چھوٹی سی ریاست خطرے میں تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس دور میں آج کی اس فضا میں کوئی کہتا مدینہ بچ جائے گا تو پھر بھی آج طرح کے لوگ کہتے ممکن نہیں ہے جی، ہر طرح سے فوجیں آ رہی ہے، بنو غطفان بھی آ گئے، قریش بھی آ گئے، خیبر کی بھی آ گئے، کہاں مدینہ بچے گا؟ وہاں تو مدینہ کی آبادی سے کئی گنا زیادہ فوجیں ہیں، لیکن آپ نے خوشخبری دی تو مدینہ کے بچنے کی نہیں دی۔ حضرت بغا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، آپ کے پاس ہم آئے اور آپ آئے اور آپ نے کدال لی اور بسم اللہ پڑھی اور چٹان پر ضرب لگائی، چنگاری اڑی، اس چٹان کا ایک ٹکڑا اپنی جگہ سے ہٹا اور آپ نے فرمایا خوشخبری ہو، پہلے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، خوشخبری ہو، شام کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں اور وہاں کے سرخ مالات اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی، پھر ایک ٹکڑا ہٹا اور آپ نے کہا کہ فارس مجھے دے دیا گیا، مدائن کا سفید محل میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ نے تیسری ضرب لگائی، چٹان بھی مکمل طور پر ٹوٹ گئی، چنگاری اڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمن فتح ہو گیا اور صنعاء کا پھاٹک اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ خوشخبریاں دینے کا اسوہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس لیے قرآن کی روشنی میں اور آپ کی سیرت کی روشنی میں تو میں یہ خوشخبریاں عوام کو نہیں دینی چاہیے کہ پاکستان پر انشاءاللہ قرآن کی حکومت قائم ہوگی، بلکہ یہ بھی دینی چاہیے کہ روس پر، امریکہ پر، چائنا پر عنقریب وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری دی ہے، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کسی رفتار میں کام چلے گا، ایک خاص حد تک جائے گا، وعد اللہ کو معلوم ہے کہ کتنی قربانی ہوں گی، کتنی جانیں اللہ کے راستے میں لٹیں گی، کتنے مزدوروں کی مزدوری اللہ کے راستے میں لگیں گی، ایک خاص نقطہ آئے گا، جب تک یہ ساری جدوجہد وہاں تک پہنچ جائے گی پھر فتح و نصرت کی بہاریں شروع ہو جائیں گی، پھر صدیوں کا سفر دنوں کے اندر طے ہو جائے گا۔ ہوگا ایسے، اسی رفتار سے کام نہیں ہوگا، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے جدوجہد کی ہوگی، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ چاہے اس دور کے ہوں یا آج کے دور کے جنہوں نے اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی ہوگی۔ اور اس جدوجہد کے لیے بہرحال ایک اجتماعیت کا ہونا ضروری ہے، یہ محض خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی، ایک منظم جماعت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، جماعت کا، اپنے امیر کی بات سننے کا، اس کی اطاعت کرنے کا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کا۔ یہ 5 نکاتی پروگرام ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جو نقطہ ہے وہ جماعت ہے، جماعت کے بغیر کام نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ نے واقعتاً عذاب علیم سے بچنا ہے تو یہ کام تو تینوں ضروری ہے نا، سب نے کرنے ہیں، اس کے لیے کسی اجتماعیت کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ آپ اگر ہمیں اچھا پاتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ جائیے، اپنے حصے کا آپ نے کام کرنا ہے، جتنا آپ کام کر سکتے ہیں اتنے ہی کہ آپ مکلف ہیں، اللہ کے آپ سرخرو ہو جائیں گے، مجاہدین کی صف میں آپ کو شمار ہوگا، جنت کی بلند و بالا معلات، اور انشاءاللہ بڑی بڑی سلطنت اللہ آپ کو دے دے گا، اور عین ممکن ہے کہ دنیا کے اندر ہی ہماری آنکھوں کے سامنے دین حق غالب آ جائے۔ لیکن بہرحال اصل مقصود آخرت کا ہونا چاہیے، جنت کا اصول ہونا چاہیے، جہنم سے بچنے کی طلب ہونی چاہیے، گناہوں کی معافی ہونی چاہیے،
اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.